الفصل الثاني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء ماعز الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنى فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال انه قد زنى فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد زنى فامر به في الزابعه فاخرج الى الحره فرجم بالحجاره فلما وجد مس الحجاره مر فاشتد حتى مر برجل معه نحر جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد فزع حين وجد مس الحجاره ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه رواه الترمذي وابن ماجه وفي روايه هلا تركتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك احق ما بلغني عنه قال وما بلغك عني قال بلغني انك قد وقعت على جاريه ال فلان فشهد 4 شهادات فامر به فرجم رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن ابيه رضي الله عنه ان ماعز اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال ابن المنكدر إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات حسراتهم إلا الحدود رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لهم مخرج فخلوا سبيلا فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وقال قد روي عنها ولم يرفع وهو أصح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال استكرهت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة فتلقاها برجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فساحت وانطلق ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعلا بي كذا وكذا فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. فقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم رواه الترمذي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسجد الحد ثم أخبر أنه محسن فأمر به فرجم رواه أبو داود. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي محتج سكين فوجد على أمة من إمائهم يخطب بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا له اعتقالا فيه 100 شمراه فاضربوه ضربا رواه في شرح السنة وفي رواية ابن ماجه له. وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوها معه. قيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أراه كره أن يؤكل لحمه
أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلدها 100 وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلد حتى الفرية. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود. الفصل الثاني. एक जैसे हदीस से तशरीह हो चुकी है, ज़्यादा नहीं है तशरीह, तकरीर अक्सर तशरीह हो चुकी है, हल्का फुल्का तक है। लीजिए खत्म करो। الفصل الثاني. عن نافع عن زكية بن أبي عبيد أخبرته أن عبدا من دقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها. رواه البخاري. وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه رضي الله عنه قال ماعز بن مالك يتيما في حجر أبيه فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك فإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها 4 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها 4 مرات فبمن؟ قال بفلانة. قال هل سجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن عونيس وقد عجز أصابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب. رواه أحمد. وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط. رواه رزين. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا أخرقهما وأبا بكر هدم عليهما قائدا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجل أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعنه رضي الله عنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال وهذا أصح من الحديث الأول وهو من أتى بهيمة فاقتلوه والعمل على هذا عند أهل العلم. وعن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله
خير من مثل 40 ليلة في بلاد الله. رواه ابن ماجه ورواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کر لے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسے کوڑے لگا دے، کوڑوں کی حد جاری کر اور اس پر ملامت نہ کرے. پھر اگر وہ زنا کرے پھر اس پر کوڑوں کی حد لگا دے اور اسے ملامت نہ کرے. پھر اگر وہ زنا کرے تیسری دفعہ اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کو بیچ دے، اگرچہ بالوں کے ایک رسی کے بدلے میں کیوں نہ. اچھا، باندی، کسی کی باندی زنا کر لے تو آیا اس پر وہ آقا حد جاری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے. جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آقا حد زنا اپنے باندی پر جاری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور حد سرقہ وغیرہ نہیں جاری کر سکتا، قصاص بھی نہیں جاری کر سکتا، لیکن حد زنا جاری کر سکتا ہے. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ چاہے باندی ہو، چاہے آزاد ہو، غلام ہو، ٹھیک ہے، اس پر کوئی حد جاری نہیں کر سکتا سوائے حاکم کے یا حاکم کا جو نائب ہو یعنی قاضی وغیرہ، وہ اس کے علاوہ اور کوئی جاری نہیں کر سکتا. اور اس پر بہت سارے نصوص اور صحابہ کے فیصلے موجود. جمہور حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ وہ حد جاری کر دے اس کا آقا بولا. تو احناف اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ اصل جو یہاں پر آیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ حد جاری کریں تو وہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس لے جا کر یہ حد جاری کروائیں قاضی سے. یا دوسرا جواب یہ کہ قاضی کے حکم سے، قاضی نے کہہ دیا کہ اس پر حد جاری کر دے تو قاضی اگر کہہ دے، کسی کو بھی کہہ دے تو وہ حد جاری کر سکتا ہے، لیکن از خود جو ہے نا وہ کوئی حد جاری نہیں کر سکتا. احناف ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من الولاد، یہ چار چیزیں جو ہے ان کا اختیار کن کے پاس ہے؟ ولاد کے پاس، حکمرانوں کے پاس. اس کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں. الحدود، حدود کا ذکر، والصدقات والجمعات والفطر، حدود، اسی طرح جو ہے نا وہ اور اس صدقات، ٹھیک ہے، ان کو وصول کرنے کا حق، اس طرح جمعہ قائم کرنے کا حق اور مال غنیمت کا حق. تو حدود کا ذکر بھی آ. اچھا، اس میں ہے کہ ایک دفعہ زنا کرے کوڑے لگا دے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. ابھی کل ہم نے پڑھا، کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات، پڑھا یا پھاڑا ہے کہ احسان کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ تو یہ آزاد ہو. تو یہ آزاد نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو رجم نہیں کر سکتا. باندی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، غلام شادی شدہ ہو یا غیر شادی. دیکھو بار بار جو ہے نا وہ کوڑوں کا ذکر آ تو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک تو رجم نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ کوڑے لگائیں گے وہ بھی کتنے؟ آدھی سزا، یعنی جہاں پر 100 ہے تو وہاں پر 50 لگائیں. سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں کہ اس پر ملامت بھی نہ کرے، بس بار بار اس کو جو ہے نا نہ کہ تو نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا وغیرہ ذالک. لا تثریب علیکم اليوم قرآن پاک میں ہے. آگے دیکھ لیجیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا اے لوگوں تم اپنے غلاموں پر حد جاری کرو، ان میں سے جو محسن ہو اور محسن نہ ہو. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی
تھی تو اس نے زنا کیا، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ میں اسے کوڑے لگا دوں، تو وہ جو ہے نا نفاس کی قریب تھی، یعنی ابھی جو ہے اس کا نفاس گزرا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہیں میں اگر اس کو کوڑے لگا دوں تو میں قتل نہ کروں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا خون ختم رک جائے، پھر اس پر حد جاری کرو، اور تم حدود جاری کرو ان پر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو احناف کا جواب آپ لوگوں نے سن لیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندھی تھی، اس سے کام ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کر دو، تو میں اس کے پاس گیا، وہ ابھی نفاس ان کا گزرا تھا، یا ابھی نفاس میں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ نفاس میں خون نکلتا ہے تو ظاہر ہے کمزوری آتی ہے، ایک بیماری ہے نا، تو میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حد جاری کر دوں کہیں مر ہی نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز تو صاف آ رہی ہے نا، بعض اوقات قریب ہونے کی وجہ سے آواز صاف نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ نہ ہو، آواز صاف نہ آ رہی تو پھر مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں سائڈ میں ادھر کیا جائے۔ تو میں نے حد اس پر جاری نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آپ نے اچھا کیا، پھر فرمایا جب خون رک جائے پھر اچھا۔ اب اگر کسی نے حد جاری کرنے یعنی کوڑے لگانے اور وہ بیمار، تو بیماری کا انتظار کیا جائے، بیماری ختم ہو جائے پھر حد جاری کی جائے، اور اگر بیماری جو ہے نا وہ لمبی ہو، ختم نہ ہو سکتے ہو، تو پھر اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹہنی ایک شاخ لی جائے جس میں 100 ٹہنیاں ہوں، اور بس وہ شاخ جو ہے نا رکھ کے اس کو ماری جائے۔ آگے حدیث آ رہی، تو یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ مارنا مقصود نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچانا بھی مقصود نہیں ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوڑے نہ تو زیادہ سردی میں لگائے جائیں اور نہ ہی زیادہ گرمی کے موسم، درمیانے موسم میں، تاکہ اس سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے کوئی مر نہ جائے۔ اور اگر رجم کرنا ہو کسی کو تو پھر بیماری کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کہ رجم میں تو مارنا ہی ہے نا، اس سے بیماری سے کہ بیماری کتنی زیادہ ہوگی، مرے گا کوئی تو اس میں بھی مارنا ہے، تو رجم جو ہے نا وہ اس میں بھی کر سکتے ہو بیماری کی حالت میں بھی۔ آگے دیکھیں دوسری فصل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اس سے، پھر وہ دوسری طرف سے آیا اور کہا اس نے زنا کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اس سے، پھر وہ دوسری طرف اگلی طرف سے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول اس نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ حکم دیا تو اس کو حرہ کے مقام پر نکالا گیا اور وہاں پر پتھروں کے ساتھ اسے رجم کیا گیا۔ جب اس نے پتھروں کو پڑنے کو محسوس کیے، تکلیف محسوس کی، تو بھاگ نکلا وہاں سے، یہاں تک ایک شخص کے پاس سے گزرا، اس کے پاس اون کے جھبڑے کی ہڈی تھی، اس نے ماری اسے اور لوگوں نے بھی اسے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح بھاگا جب اس نے جو ہے نا وہ پتھروں کو پڑنے کو محسوس کیا، یعنی پتھر کی شدت کو، اور جب موت کی سختی محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے کیوں نہ چھوڑا اسے، اور ایک روایت میں تم لوگوں نے اسے کیوں نہ چھوڑا، شاید کہ وہ توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ اچھا، تو کل میں آپ سے بتا چکا ہوں، کل آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مصلح کا لفظ بھی آتا ہے، بقیع غرقد کا لفظ بھی آتا ہے، حرہ کا بھی آتا ہے، اور ان کے درمیان تدبیر کیا ہے وہ کل اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ بھاگنے سے کیا چھوڑنا ہے، اس کو پکڑنا نہیں ہے۔ دیکھو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم جب وہ بھاگنے لگا تو تم نے چھوڑا کیوں نہیں، اس کو چھوڑ دیتے، توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کر۔
اب اچھا اگر کوئی حد سے بھاگتا ہے تو آیا اس کو ہم رجوع شمار کریں گے اپنے اقرار، کل ہم نے بات کی ہے اقرار کے ذریعے سے جو حد ثابت ہو جائے نا، آیا اس کو اس بھاگنے کو اقرار سے انکار سمجھا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھیں گے کیوں بھاگا ہے وہ سختی سے بھاگا ہے یا انکار کی وجہ سے بھاگا ہے؟ اگر کوئی انکار کی وجہ سے بھاگا ہے تو ٹھیک ہے، انکار سمجھا جائے گا، اگر سختی کی وجہ سے بھاگا ہے تو پھر انکار نہیں سمجھا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، حد جاری کی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک دیکھ تھوڑا سا بندہ کھانا زیادہ کھائے گا تو بولنا مشکل ہو جائے گا، مجھے اب بیکار ہے بار بار بولنا مشکل ہوگا۔ اچھا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک زبان سے وہ انکار نہ کر دے تب تک اس کا انکار معتبر ہے۔ احناف فرماتے ہیں قولاً یا فعلاً، اگر وہ جو ہے نا راہ فرار اختیار کرتا ہے حد سے تو یہ اس کا انکار سمجھا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لا ترکتموہ، سمجھ آ گئی جی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کیا سچ ہے وہ بات جو مجھے آپ کی طرف سے پہنچی، آپ کے بارے میں پہنچی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیا بات پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں شخص کی باندی سے یہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے 4 گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اور ان کو رجم کیا گیا۔ کن کی باندی ہے؟ اب آگے بھی دیکھ لیجیے، آگے بات آ رہی ہے۔ یزید بن نعیم اپنے والد نعیم سے نقل کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 دفعہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور حزال سے کہا کہ اگر آپ اپنے کپڑے کے ساتھ اس پر پردہ ڈالتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ ابن المنقدر نے کہا کہ حزال نے معاذ کو کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو بتائیں۔ اچھا، یزید بن نعیم، حزال ایک شخص صحابی تھے، ان کے بیٹے کا نام نعیم، ان کے پوتے کا نام یزید۔ حزال جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ایک باندی تھی جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا تھا اس باندی کے ساتھ۔ تو جب حزال رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو حزال رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، آگے تفصیل آ رہی ہے روایت میں، اس میں نہیں ہے کہ آپ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بخشش کر دیں گے تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہ خراب نیت نہیں تھی، اچھی نیت سے کہا، لیکن ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جب حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس بات پہنچتی ہے تو پھر تو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ کل ہم نے یہ بات کی ہے۔ تو حزال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اپنے کپڑوں کے ساتھ پردہ ڈالتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا، یعنی اس کو چھپاتے، اس بات کو ادھر رفع دفع کرتے، میرے پاس نہ لاتے، یہ مطلب۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حدود کو معاف کیا کرو اپنے درمیان، جو حد مجھے پاس پہنچے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، یعنی آپس میں رفع دفع کیا کرو، میرے پاس نہ پہنچایا کرو، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بس خاموشی اختیار کر لو، توبہ کر۔ وہ عالم تھے چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو پتہ تھا کہ آگے کام خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حزال رضی اللہ عنہ سے کہہ دیے تو وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اس طرح کے واقع آؤ تو پھر رفع دفع کیا کرو، لیکن یہ اگر کوئی شریف سا بندہ ایک آدھ دفعہ اس سے کام ہو جائے، کوئی عادی مجرم ہے کرتا رہتا ہے، پھر جو ہے نا اس کے بارے میں گواہی دینا چاہیے۔ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں عمر صاحب آپ؟ جی گھر سے تشریف لا رہے ہیں، بیگم کے پاس سے؟ لیکن ٹائم تو آنے کا نہیں ہے نا، ایک اچھی بات نہیں۔ جی
نکال دیے؟ نہیں اس کو نکال، اس کو نہیں، ہاں تو کیا نام ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جی. 5 چھوڑ دروازے ہیں اور 4 دروازے ہیں، میرے خیال میں وہ 2 دروازے، یہ والا دروازہ وہ آخر یہ بند کرنے چاہیے، صرف یہ دروازے کھلے، یہ 3 دروازے کھلے رہے اور 2 دروازے بند کرنے چاہیے. سمجھ آ رہی کہ؟ اچھا تو آگے دیکھ لیجیے. عائشہ، یہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں حضرت؟ ہاں اچھا، کل سے یہ دروازے جو ہے نا وہ بند ہونے چاہیے، بلکہ یہ تینوں بند ہونے چاہیے، صرف یہ 2 دروازے کھلے رہے بس. جی حبس کا تو موسم ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا موسم. یہ چور دروازے ہیں، چور. دیکھ لیجیے آگے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عقیل ہو، تم جو ہے نا معاف کر دیا کرو، ختم کیا کرو شریف لوگوں سے ان کے خطائیں، مگر حدود نہیں. عقیل اقالہ سے ہے کسی چیز کو واپس دینا یا ختم کرنا. بے میں اقالہ ہوتا ہے نا، یعنی اس کو کینسل کرتے ہیں، اس کو واپس لیتے ہیں. تو یہ تو فرمایا کہ جو عزت دار لوگ ہوں ان سے ان کی خطائیں معاف کر دیا کر. اگر جو ہے نا ایسی سزا جو قابل تعزیر ہو اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے. حدود معاف نہیں. یہ خطاب ہے حکمرانوں سے، کیونکہ عام بندہ تو سزا دے نہیں سکتا، اور عام بندی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعافوا الحدود، حدود کو معاف کیا کرو. ایک حکمرانوں سے خطاب ہے کہ معاف کیا کرو. ہاں حدود ہو تو حدود، حد تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، وہ جاری کرنی ہے. اگلی روایت انہیں سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حدود کو ساقط کرو، دفع کرو مسلمانوں سے جتنا تم سے ہو سکے. اگر کوئی نکلنے کا راستہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو. بے شک امام معاف کرنے میں غلطی کر لے، بہتر ایسے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر لے. یعنی جب تک ہو سکے تم حد کو ساقط کرنے کی کوشش کرو. اس شخص سے مختلف قسم کے سوالات کر کے نا، ذرا ہیر پھیر کے گھما کے اس کا دماغ، تاکہ اس کے جواب میں تضاد پیدا ہو جائے. پھر بہانہ بناؤ کہ چونکہ اس کا بیان واضح نہیں ہے تو اس لیے جو ہے حد جاری نہیں کرتے. مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد کم سے کم ہو، حد کم سے کم ہو پھر ہو صحیح سب کے سامنے، لیکن کم سے کم حد لاگو کرنا تو مقصد نہیں ہے نا. مقصد تو ہوتا ہے اصل جرائم کا سدباب کرنا ہے، جرائم کو روکنا ہے. تو فرمایا کہ امام، حکمران، قاضی معاف کرنے میں غلطی کر لی، بہتر ہے اس سے کہ سزا دینے میں غلطی کرے. غلط سزا دے بہت بری بات ہے، اب معاف کرنے میں غلطی ہو جائے تو یہ کوئی حرج، یہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو ناحق سزا دی، رجم کے ناحق، یہ بہت خطرناک ہے. آگے دیکھ لیجیے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت پر زبردستی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے حد ثابت کیا اور اس پر حد جاری کی جس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا تھا. اور ذکر نہیں کیا راوی نے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا تھا. زبردستی کی گئی. جناب جبر جو ہوتا ہے نا، اس میں عورت پر حد جاری نہیں ہوتی، لیکن واقعی جناب جبر ہو. سمجھ آ گئی؟ کیسے نہ کہ آگے گھوم پھر رہی ہو، میک اپ شیک اپ کر کے، خوشبو لا کے، ٹھیک ہے، پھر ہلکا سا ہاتھ لگے کہ نہ کرو نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ نہ آخر تک جو ہے نا وہ جو ہے نا مقابلہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دے. اس کو جناب الجبر کہتے ہیں. اچھا، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہر اس کے لیے مقرر نہیں، لیکن اس میں عقر ہوگا، ٹھیک ہے. اگر اس طرح حرام جمع کیا جائے تو عقر اس کو کہتے ہیں، وہ دیا جائے گا خاتون کو جو مہر مثل کی طرح ہوتا ہے.
یہاں پہ انہوں نے کہا مہر مقرر نہیں کیا، لیکن اس میں نفی بھی نہیں ہے، باقی دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کا حکم اس کے لیے فرمایا تھا۔ 19 روایت ہے کہ ایک عورت نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نماز پڑھنے جا رہی تھی، ایک شخص ملا اس کو، تو اس نے اس پر کپڑا ڈالا، ٹھیک ہے، اور کپڑا ڈالا، ڈھانپا، اور اس کے بعد اس سے اپنی حاجت پوری کر، تو وہ چیخ، اور وہ شخص بھاگ نکلے، وہاں سے چلا گیا۔ تو ایک مہاجرین کی جماعت، کچھ لوگ وہاں سے گزرے، تو عورت نے کہا اس شخص نے میرے ساتھ یہ کام کیا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تم چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، اور شخص سے کہا، جو اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اس کام کیا کہ اس کو رجم کر لو۔ پھر فرمایا اگر اس نے تحقیق اس نے ایسا توبہ کی ہے، اگر اہل مدینہ بھی، سارے اہل مدینہ توبہ کر لیتے تو ان سے قبول کی جاتی، یعنی زبردستی ایک عورت کو پکڑا اور اس سے قضاء حاجت، اپنی حاجت پوری کر لی، تو اس کے بعد وہ کچھ لوگ اسے وہاں سے بھاگا، خیر اس کو رجم کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں اس نے پکی توبہ کر لی، اگر سارے مدینہ کے لوگ بھی توبہ کر لیتے تو ان سب سے یہ توبہ قبول کی جاتی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک خاتون سے زنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم کیا تو اس پر حد جاری کی گئی کوڑوں کے، پھر بتایا گیا کہ وہ محسن ہے، اس کے بارے میں حکم کیا گیا، اس کو رجم کیا گیا۔ کل جو ہے نا وہ عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، ان کا خذوا عنی خذوا عنی، ٹھیک ہے، اس کا آخر میں کیا تھا، والثیب بالثیب جلد مئۃ والرجم، یہ تھا نا، تو اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کل کہ دونوں سزا جمع نہیں ہو سکتی، اس صرف اہل ظواہر کہتے ہیں، جمہور کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو 3 جوابات دیے تھے، تو ایک جواب یہ بھی دیا تھا کہ اصل میں ایسا تھا کہ پہلے ظاہر ہوا تھا ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھوڑوں کی سزا دی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ تو شادی شدہ تھا، اس کو رجم بھی کیا، تو یہ جواب وہ جواب جو ہے نا اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگلی روایت دیکھ لیں، سعید بن المسیب نہیں، سعد بن سعد سے، وہ سعد بن عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو لائے، عطا یأتی جاء یجیء، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا عطا یأتی جاء یجیء، ایسے ان کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب ان کا صلہ با آ جائے تو لانا، پھر متعدی ہو جاتے ہیں، اس طرح ذہب یذهب جانا، لیکن صلہ جب با آ جائے تو پھر متعدی بن جاتے ہیں، لے جانا، سمجھ آ گئی نا؟ تو ایک شخص کو لے آئے جو قبیلے میں تھا مخدج، ناقص الخلقت تھا، ناقص الخلقت چھوٹے چھوٹے اعضاء، چھوٹے جسم والا تھا، سقیم بیمار تھا، تو اس کو پایا گیا تھا باندی میں سے ایک باندی پر جس کے ساتھ وہ بدفعلی کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو اس کے لیے کھجور کی ایک شاخ جس میں 100 شمراخ 100 ٹہنیاں ہو، اور پھر وہ ایک دفعہ اس کو مارو۔ ابھی ہم نے بیمار کے بارے میں پڑھا نا کہ کیسے کیا جائے گا، اسی حدیث سے وہ ثابت ہوا ہے۔ اگلی روایت دیکھ لیجیے، اکرامہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم پاؤ کہ وہ عمل کر رہا قوم لوط کا، تو فاعل یعنی کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا مفعول، دونوں کو قتل کر دو۔ لواطت ہم جنس پرستی جو ہے، اچھا اس کی ابتدا کیسی ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئے شیطان ابلیس، سب سے پہلے اس نے اپنے مروائی ہے، وہاں سے نا اس کی ابتدا ہوئی، اس خبیث سے، ایک خبیث کام اس خبیث سے شروع کی۔ یہ جو ہے نا قوم لوط میں، لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک دفعہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں اس کام کے حوالے سے نا اس کام کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کروں، تو ایک شخص کے باغ میں گیا خوبصورت لڑکا بن کر، تو باغ میں جا کر یہ اوپر چڑھا درخت پر، وہاں سے درخت کاٹنے لگا،
کیا رہا ہے؟ پھل کاٹ رہا ہے، پھل کاٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے، نیچے گرا ہے، توڑ رہا تو گرا۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، نیچے سے کہا جتنا کھا سکتے تم کھاؤ، تو نیچے مت گرا، توڑنا مت مزید۔ وہ اور توڑتا رہا، گراتا رہا، اس کی کوئی بات نہیں، اس نے بہت کہا، اس کی کوئی بات نہ سنی۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ یہ کام کرو۔ اس نے کہا یہ کام بھی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کام کسی نے کیا نہیں تھا۔ تو اس شخص کہنے لگا یہ کام توبہ توبہ، یہ کام بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو وہ توڑتا رہا اور گراتا رہا، تو آخرکار وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، اس نے یہ کام اس کے ساتھ کر دیا۔ پھر اس کو مزہ آیا اس کام میں، اور لوگوں کے ساتھ شروع کر دیے۔ تو اس طرح کرتے کرتے اور لوگ یہ قوم لوط میں یہ کام پھیل گیا۔ پھر ایسا پھیلا کہ پھر محلوں میں، مجلسوں، بھری مجلسوں میں کام کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے۔ کتنی بری بات ہے، ایک دوسرے کے سامنے کرتے۔ اچھا، یہ تو اس کی ابتدا تھی۔ اب کوئی کام کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ تین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی سزا بھی جو ہے وہ زنا کی طرح ہے۔ اگر زنا میں غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہے۔ تو یہ جو کام کرے یہی سزا ہے۔ غیر شادی شدہ یہ، شادی شدہ تو وہ۔ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ ایک صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک قول کے مطابق قیاس کرتے ہیں، ان کے استدلال کیا، وہ قیاس کرتے ہیں کس پر؟ زنا۔ زنا بھی ایک ایسے محل میں کیا جاتا ہے جس میں شہوت آتی ہے، اور یہ بھی ایسے محل میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو حضرات ہیں امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی سزا متعین نہیں ہے، بس قاضی کی ثوابدید پر اس کی سزا تعزیر ہے، کیونکہ اس کی سزا کے بارے میں مختلف روایات۔ اس روایت میں کیا ہے؟ قتل ہے۔ ایک روایت آگے روایت آ رہی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسے بندوں کو جلا دیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے دیوار گرائی تھی۔ اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہاڑ سے گرا دیا جائے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ سے گرانے کے بعد پتھر بھی مارے جائے، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی سزا آئی تھی۔ بعض روایتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سمندر میں ڈبویا جائے، غرق کیا جائے۔ چونکہ مختلف سزائیں ہیں، ایک نہیں ہے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی سزا متعین نہیں ہے، تعزیر ہے۔ تعزیر ہے تو جو ہے وہ قاضی قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن قتل اس کی سزا ہے نہیں، کیونکہ زنا کے بارے میں ہے، زنا کے بارے میں 100 کوڑے لگانے، غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو تو رجم ہے، قتل تو ہے نہیں، قتل تو سزا ہے نہیں۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باقی بعض حضرات، خاص کر اہل حدیث حضرات، بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو امام صاحب نے کوئی جو ہے نا سزا متعین نہیں کی اس کام کے لیے، یعنی گویا کہ یہ نہیں کہہ رہے، اس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن گویا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ بس امام صاحب نے کہہ دیا کہ چھٹی ہے اس کی کھلی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سزا متعین اس لیے نہیں کہ مختلف روایات حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک سزا اس کی متعین نہیں ہو سکتی، یہ تعزیر ہے۔ تو امام صاحب نے کہا سزا دو، لیکن جو قاضی مناسب سمجھے، اگر قاضی مناسب سمجھے اس کو قتل کرنا تو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ دیکھ آگے دیکھ لیجئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آ جائے کسی جانور کے پاس، یعنی جانور سے غلط کام کرے تو اسے قتل کر دو، اور اس شخص کو بھی قتل، اس جانور کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہے
کہ جانور کا کیا قصور؟ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، لیکن میرا خیال ہے کہ ناپسند مکروہ ہوگا اس کا گوشت کھانا، ناپسند کریں گے اس کا گوشت کھانے کو یا اس سے فائدہ اٹھانے کو، کیونکہ وقد فعل بها ذلك، اس کے ساتھ یہ کام کیا گیا، مکروہ کام کیا گیا۔ جانور کے ساتھ کوئی یہ کام کر لے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ جمہور حضرات تو فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہیں کیا جائے، سوائے اسحاق بن راہویہ، ائمہ اربعہ سارے فرماتے ہیں، صحیح یہ کہ وہ کہتے ہیں اس روایت سے کہ اسے قتل کیا جائے، بس باقی ائمہ اربعہ متفق ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے۔ وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ زجر و توبیخ و محمول، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی قتل کر دو۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ جانور کا کیا قصور ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جانور کا قصور یہ ہے کہ چونکہ وہ سب یہ کام کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا گوشت وغیرہ نقصان دہ ہو، نقصان کرے، اس کو استعمال کرے کوئی گوشت۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، یہ گویا کہ میری اپنی رائے ہے۔ بعض حضرات فرماتے کہ جانور کو اس لیے قتل کیا جائے کہ اس کو جب دیکھا جائے گا تو یہ بندہ لوگوں کو یاد آئے گا تو اس کی بے عزتی ہو، اور لوگ اس کو کہیں گے ہاں دیکھو تیرا یادگار ہے، اس کی بے عزتی ہوگی نا، تو اس لیے تاکہ یہ ذہن سے یہ واقعہ نکل جائے لوگوں کو، تو اس لیکن جانور کو قتل کرنا، اور بعض کہتے ہیں کہ قتل کیا کہ گوشت جلایا جائے، یہ استحبابی ہے، ضروری نہیں۔ میرے خیال میں طبی حوالے سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تحقیق کہ اس کی وجہ سے کوئی گوشت میں کوئی اثر پڑتا ہے، گوشت نقصان کرتا ہے۔ اچھا جی، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ اپنی امت پر وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور خطرناک بات ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص بنی بکر بن لیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے زنا کا اقرار کیا ایک عورت کے ساتھ 4 دفعہ، تو اس کو 100 کوڑے لگائے گئے اور وہ غیر شادی شدہ تک ہمارا تھا۔ پھر اس سے بینہ اس عورت پر پول مانگے گئے تو عورت نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد قذف بھی جاری کی۔ پہلے اس نے اقرار کیا تو اس پر اپنے اقرار کی وجہ سے 100 کوڑے لگائے گئے اس کو۔ پھر اس عورت سے پوچھا کہ عورت نے کہا کہ میرے ساتھ تو اس نے کام نہیں کیا، اس نے کہا میں نے فلاں عورت کے ساتھ کیا، عورت نے کہا میرے ساتھ تو نہیں کیا یہ کام، اور چونکہ وہ تو تھا نہیں کوئی گواہ، تو اب حد قذف اس پر لگی، 80 کوڑے وہ لگے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مختلف سزائیں جو ہے نا، اگر کوئی مختلف جرم کرتا ہے تو مختلف سزائیں لاگو ہوں گی۔ اچھا، اس عورت کا نام اس نے کیوں لیا؟ ہو سکتا ہے اس کو بدنام کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی وجہ ہو، لیکن بہرحال اس عورت نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سچا ہو، ٹھیک ہے، لیکن کوئی جو ہے نا اس کی طرف سے اقرار نہیں پایا گیا، گواہ بھی نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرا عذر یعنی میری براءت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ممبر پر اور اس کا ذکر کیا، اور جب ممبر سے اترے تو 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم کیا گیا، ان پر حد جاری کی گئی۔ واقع عفق آپ حضرات نے پڑھا ہے، اب اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتے ہم، 18ویں پارے میں سورہ نور میں موجود ہے۔ 5 ہجری کا واقعہ تھا، غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے، غزوہ مریسی، ٹھیک ہے، سین کے ساتھ، اس سے واپس آ رہے تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا گرفتار ہوئی تھی، زوجہ مطہر، ان کے قبیلے کے ساتھ، ان کے والد تھے حارث بن ابی ذرہ رضی اللہ عنہ، قبیلے کے سردار تھے، یہ حملہ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیل کی، پھر خیر بہر مسلمان ہو گئے، سچے مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے۔ تو واپسی پر آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب حکم کیا گیا صبح سے پہلے کہ اب یہاں سے کوچ کرنا ہے، تو کوچ کرنے سے پہلے قضاء حاجت کے لوگ جاتے تھے، تو میں بھی چلی گئی. میرے گلے میں ایک ہار تھا، تو رات کا وقت تھا، وہ کہ گر گیا، ٹوٹ گیا. تو میں اس کو ڈھونڈتے رہی. تو ہودج بنا ہوتا تھا نا عورتوں کے لیے، ہودج ایک خیمہ سا. تو وہ کہتی ہے کہ میں جب وہ مجھے صحابہ اتارتے تھے، پھر میں بیٹھتی تھی اس میں، وہ مجھے اوپر رکھتے تھے، تو بس اس طرح ہوتا تھا. تو انہوں نے ہودج جو ہے نا وہ سواری کے اوپر رکھ کر یہ سمجھ کر کہ میں اس کے اندر بیٹھے ہوں، کیونکہ میں اس وقت کمزور تھی، بچی تھی، اور اتنی عمر بھی نہیں، آج کل کی عورتوں کے لیے ہٹی کٹی نہیں تھی. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس میں نہیں. میں جب آئی دیکھا چلے گئے، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں ادھر ہی رہوں. آگے ادھر ادھر میں چلے گئی، مجھے دیکھیں گے واپس آئیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو ادھر ہی آئیں گے، اگر نہیں ادھر ادھر مجھے ڈھونڈیں گے تو ادھر ادھر ہو جاؤں گی میں. تو صفوان یعنی معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا تھا کہ آپ نے پیچھے آنا ہے، قافلے کے پیچھے، اگر کسی سے کوئی چیز گری ہو تو وہ اٹھا. تو یہ فرماتے عائشہ کہ میرے آنکھ لگ گئی، میرے آنکھ تب کھلی جب صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ. اور جب آئے انہوں نے دیکھا تو اوہ یہ تو رہ گئی اکیلی، پتہ چل گیا. تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا صفوان ہے، تو میرا اپنا منہ چھپا لیا. تو وہ سواری لے آئے، سواری کو میرے پاس بٹھایا، منہ ادھر کیا، میں بیٹھ گیا اس کے اوپر. تو وہ نکیل پکڑ کے آگے آگے جا رہے تھے، کیا تک قافلے میں پہنچ گئے. اب قافلے میں جب وہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ادھر موجود تھا. اس نے یہ بات پھیلائی کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ غلط کام کیا. سمجھ آیا؟ خیر ہر مجلس میں بات ہوتی رہی، حتیٰ کہ کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی یہ بات کرتے رہے. تو 1 مہینہ اس طرح بات ہوتی رہی، اور اس کے بعد سورہ نور کی 16 آیتیں نازل ہو گئی، برات نازل ہو گئی. اچھا تفصیل اپنی جگہ پر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یہ آیتیں پڑھی. تو پھر فرماتے کہ 3 بندوں پر حد قذف جو لاگو کی گئی، جاری کی گئی. 3 بندے بھی اس میں ملوث ہوئے تھے، 3 مسلمان. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر مشہور وہ، اور حمنہ بنت جحش جو زینب بنت جحش زوجہ مطہرہ ان کی ہمشیرہ. تو ان پر حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑے وہ جاری کی گئی. اور باقی جو منافقین تھے ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. ان پر حد قذف جاری کر کے پاک تھوڑا کرنا تھا ان کو، انہیں پاک تو ہونا نہیں تھا نا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اور جو ہے باقی ان 3000 پر جو ہے نا وہ حد لاگو کی گئی. بعض روایت میں آتا ہے حسان بن ثابت پر نہیں لاگو کی گئی تھی، آخر میں زمانے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، بہرحال سزا کے طور پر. لیکن اس میں ہے کہ ان تینوں پر حد لگی. تیسری فصل صفیہ بنت ابی عبید کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک وہ جو ہے نا خلافت کے غلاموں میں سے، عمارت کے غلاموں میں سے، حکومت کے غلاموں میں سے ایک غلام نے باندی کے ساتھ بدفعلی کی، ٹھیک ہے، جو وہ باندی تھی خمس کے مال میں سے، اس پر زبردستی کی، حتیٰ کہ افتضا فاقہ دونوں کے ساتھ، کہ اس کا بردبقار جو ہے وہ زائل کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حد جاری کی، اور اس شخص پر اور باندی پر نہیں، اس وجہ سے کہ اس پر اس نے زبردستی کی تھی. ابھی بات گزر چکی ہے کہ جناب جبر میں عورت پر جو ہے نا وہ حد جاری نہیں کی جاتی. یعنی کچھ غلام تھے، کچھ باندی تھی بیت المال میں سے، خمس میں سے. اگلا واقعہ ابھی گزر چکا ہے کہ زید بن نعیم اپنے والد حزال سے نقل کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، اور حزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے. وہ انہوں نے قبیلے کے باندی کے ساتھ مکالمہ کیا. پھر میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں اور ان کو بتائیں جو آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بخشش طلب کریں. سوائے اس کے نہیں، وہ یرید بذالک، وہ یہ چاہ رہے تھے، اس کے ساتھ امید تھی کہ ان کے لیے کوئی مخرج نکلے گا راستہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، مجھ پر حد جاری کرے، مجھ پر جاری کرے اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا. پھر وہ آئے، پھر اللہ کے رسول میں نے زنا کیا اور مجھ پر
اللہ کا حکم جاری کرے، یہاں تک کہ 4 دفعہ یہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا آپ نے 4 دفعہ یہ کہا ہے، اچھا فَبِمَنْ، اچھا پھر کس کے ساتھ؟ تو اس نے کہا بفلان، فلاں عورت کے ساتھ۔ تو فرمایا حل زاجعتها، کیا تم اس کے ساتھ ہم خواب ہوئے ہوں، ہم بستر ہوئے ایک بستر؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ پھر فرمایا حل باشرتها، کیا تم دونوں کا تم نے اپنا جسم اس کے ساتھ ٹچ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ پھر فرمایا حل جامعتها، کیا تم نے اس کو ٹیوشن بھی پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم کیا، ان کو رجم کیا گیا، ان کو نکالا گیا حرا۔ جب ان کو رجم کیا گیا تو انہوں نے جب پتھروں کی تکلیف محسوس کی تو فجز، بے قراری کا اظہار کیا، وہاں سے نکلے۔ تو عبداللہ بن انیس ان کو ملے اور وقد عجز اصحاب، حالانکہ اس کے ساتھی تھک چکے تھے، یعنی صحابہ تھک چکے تھے۔ تو انہوں نے لیا ایک جانور کے پاؤں کی ہڈی، اونٹ کے پاؤں کی ہڈی لی اور اس کے ساتھ اس کو مارا، قتل کر دیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑا، ہو سکتا ہے شاید کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا۔ تو یہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، اب بھی گزری ہے، تقریباً وہی حدیث، بس اس میں کہ ساتھی جو اس سے تھک چکے تھے، یعنی وہ جو ہے نا آگے بھاگ چکے تھے، جو پتھر مار رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یعنی وہ ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر عبداللہ بن انیس ان کو نہ پکڑتے نا تو انہوں نے نکل جانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پکڑا اور جانے دیتے اسے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں زنا ظاہر ہو جائے مگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے قحط کے ساتھ، خشک سالی کے ساتھ، اور کوئی قوم ایسی ہے جس میں رشوت ظاہر ہو جائے مگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے رعب کے ساتھ۔ یعنی جب زنا عام ہو جائے تو قحط سالی آتی ہے، خشک سالی آتی ہے۔ کیوں؟ زنا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نسلوں کی تباہی ہوتی ہے، اور قحط سالی کی وجہ سے فصلوں کی تباہی ہوتی ہے۔ تو جب نسل تباہ کرو گے تم لوگ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسل تباہ کرے، نہیں کیا تمہاری فصل تباہ کرے تو نسل تباہ کرو گے۔ اور رشا ریشا دونوں طرف پڑھا گیا، رشوت ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں رشوت جو ہے نا وہ اس رسی کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ کنویں میں ڈالے جاتی ہے، جس کے ذریعے سے پانی کھینچا جاتا ہے، یعنی پانی نکالا جاتا ہے۔ تو چونکہ رشوت بھی اپنی طرف ناجائز مال کھینچتی ہے، اس وجہ سے اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو رشوت عام ہوگی تو روب پڑے گا، ٹھیک ہے، روب، پھر اپنوں سے بھی خوف ہوگا اور غیروں سے بھی جب ایک رشوت عام ہو جائے، ایک چوری کی عادت ہے عام ہو جائے، انسان بزدل ہو جاتا ہے، غیروں کا روب پڑتا ہے اور اپنوں کا روب پڑتا ہے۔ جس سے رشوت لیتے ہیں تو ان کا پھر کیا روب، ان پر کیا روب ڈال سکتا ہے انسان؟ تو اپنوں کا اور غیروں کا روب پڑتا ہے رشوت کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو عمل کرے قوم لوط کا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان دونوں کو جلایا تھا جو قوم لوط کا عمل جنہوں نے کیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیوار گرائی تھی، ابھی یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں دیکھتا اللہ عز و جل اس شخص کی طرف جو آئے مرد یا عورت کے پاس اس کے پچھلے راستے میں، یعنی جو ہے نا وہ لواتر کر یا وطی فی الدبر کر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرمایا کہ اس کی طرف نظر شفقت نہیں کرتا۔ اچھا، وطی فی الدبر جو ہے نا ویسے جمہور کے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اس کے جواز کا قول ملتا ہے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ ان سے کسی نے اس کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا الساعۃ اغتسلت منہ، کہ ابھی میں نے اس سے غسل کیا، یعنی ایک کام کر کے
ابھی ابھی میں نے کیا کیا، اس سے غسل کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جن روایات میں اس پر جو ہے نا وہ وعید آئی ہے وہ ساری روایات ضعیف۔ اگلی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا من اتا بہیمۃ فلا حد علیہ، جو کسی جانور کے پاس آئے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی حد متعین نہیں۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے حدود کو قائم کرو، قریب میں بعید میں، اور نہ پکڑے تمہیں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت۔ اچھا، فرمایا کہ تم کیا کرو، قریب اور بعید میں کیا کرو، حدود قائم کرو۔ قریب اور بعید کے دو مطلب ہیں۔ قریب اور بعید کا ایک مطلب، قریب سے مراد قریب رشتہ دار، اور دور سے مراد جو ہے نا وہ جو رشتہ دار نہ۔ تو فرمایا کہ جس طرح غیروں پر تم حد قائم کرتے ہو تو اسی طرح اپنے رشتہ داروں پر بھی حد قائم کیا کرو۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ قریب سے مراد ہے کمزور لوگ اور بعید سے مراد ہے بااثر لوگ۔ مطلب ہے کہ جس طرح غریبوں پر تم حد جاری کرتے ہو کمزور لوگوں پر، تو اس طرح بااثر جو لوگ ہیں ان پر بھی۔ یہودیوں کو طرح یہ نہیں کرنا کہ جو غریب ہیں یا جو ان کا خاندان ذرا نچلا ہے تو اس پر تو حد جاری کرتے تھے، اور جو بااثر لوگ ہوتے تھے ان پر حد جاری نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود میں سے کوئی حد قائم کرنا یہ بہتر ہے 40 راتیں بارش برسنے سے اللہ کے شہروں میں۔ یعنی کوئی حد جاری کی جائے تو بہتر ایسے کہ 40 راتیں بارش ہو۔ بارش کا فائدہ ہوتا ہے نا، فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ ایک حد جاری کرنے سے، ایک حد قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ سمجھ آگے؟ اور ابھی فرمایا کہ زنا عام ہوگا تو قحط ہوگی، تو تم حد جاری کرو گے، زنا کو روکو گے۔ زنا کو جب تم روکو گے تو کیا ہوگا؟ بارش ہوگی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تیرے خیر۔ یہ فرماتے ہیں استاد جی، خامسہ والے سال آپ نے بتایا تھا کہ امام مالک کی طرف وطی فی الدبر کے جواز کی نسبت غلط ہے۔ مالکیت کی کتابوں میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ مرشد عرفات جنگوی صاحب، نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کبھی نہیں کہا ہوں کہ میں مالکیت کی کتابوں میں بات نہیں ملتی، میں نے تو نہیں کہا۔ باقی یہ ہے کہ ملتی تو ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا یہ قول ہے، اور امام مالک کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی ابھی میں نے غسل کیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور ایک قول تو موجود ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمہور جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں استاد محترم، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے دو مرتبہ ایک لفظ منہ کالا کرنا بولا، کیا یہ نامناسب نہیں صحابہ کی شان؟ یہ معاذ ہے، معاذ ہے نہیں، مطلب ہے کہ ذرا تھوڑا سا مہذب لفظ استعمال کیا، زنا کا لفظ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی متبادل لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے تو حدیث شریف تو زنا کا لفظ آتا ہے، تو زنا سے کون سا زیادہ فحش لفظ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، کل والے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے توبہ کی، اگر اس کو میری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوتا، لیکن آج والی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دیتے اور اللہ سے معافی مانگ لیا اور اللہ اسے معاف لیتا،
اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حد کے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بغیر حد کے۔ لیکن اس پر حد جاری ہو گئی تب بھی وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اور انہوں نے جو جس اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں فرمایا کہ توبہ جو ایسی تھی کہ اس کی پوری امت کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ ٹھیک ہے، وہاں پر حد جاری کرنے کا کیا حکم ہے؟ جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ اگر قاضی کے پاس اس معاملے کو لے جاؤ تو قاضی حد جاری نہیں کرے گا۔ دیکھیں ہمارا کام ہے مرافعہ، قاضی کے پاس کیس لے جانا، دائر کرنا، باقی قاضی کرتا ہے، جاری کرتا ہے، نہیں کرتا، قاضی انصاف کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہم خود نہیں کر سکتے نافذ۔ ہمیں اگرچہ پتہ ہے کہ وہ نہیں نافذ کرے گا، اگرچہ پتہ، لیکن پھر بھی ہم نافذ نہیں کر سکتے، ہم لے جائیں۔ باقی قیامت اس لیے تو قیامت ہے، قیامت اس لیے ہے نا، حساب اس لیے تو ہوگا۔ قاضی نے ظلم کیا تو پھر ادھر کی عدالت میں کیس لے لیں گے، وہاں کی عدالت میں ہوگا، خود نہیں نافذ کر سکتے، خود نافذ نہیں کر سکتے۔ عورت کے ساتھ کرنے کا بھی یہ حکم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عورت کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی جی، عورت کیسے کرے گی؟ اور مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ ٹھیک ہے، عورت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم استاد، اگر کوئی زبردستی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بتا دیا نا، اگر کوئی عورت زبردستی کرے تو اس کا کیا؟ اچھا، عورت تو زبردستی نہیں کر سکتی جی۔ ہاں، اگر باقی زبردستی کی کہ عورتوں پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور آخر تک جو ہے نا یہ مدافعت کرتا رہا، تو اس پر حد نہیں آئے گی، اس پر آئے گی، عورت پر آئے گی، اس پر نہیں۔ یہ فرماتے ہیں استاد محترم ٹیوشن کی وجہ تسمیہ بیان فرما دے، اور ٹیوشن اس کے معنی میں کب سے مستعمل ہے؟ ایک پریکٹیکل بتانا پڑے گا رات 1 بجے۔ استاد محترم اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ہے تو کیا پھر ان کے ساتھ کوئی مسلمانوں والے حقوق ہوں گے کہ نہیں؟ یہ مسجد وغیرہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ہم تو کسی پر مطلع نہیں ہو سکتے نا کہ منافق ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اس لیے بعض محدثین فرماتے کہ ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے نا۔ کسی کو منافق پر تو صرف اللہ ہی مطلع ہو سکتے ہیں، وہ تو پیغمبر بھی نہیں ہو سکتے تھے نا۔ پیغمبر کو تو صرف وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا بس۔ منافق ہے تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں تھا، کوئی منافق ہے تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں تھا نا، وہ تو صرف وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا بس، جو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا تھا، باقی پتہ نہیں چلتا تھا پیغمبر کو۔ تو کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ منافق ہے۔ کیا جی نہیں ہے، وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 پر حد جاری کیا، باقی کو چھوڑ دیا گیا، وہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کو اس کا نفاق تو مشہور ہو گیا تھا نا، اس کا نفاق جو ہے نا بالکل مشہور ہو گیا، اور اس نے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اس تک کہا، خرجن الاعز من الازل تک کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ نرمی والا ہی کیا۔ ایک سردار تھا اور ایک فتنہ و فساد برپا ہوتا تھا، تو وحی کے ذریعے سے بھی اس کا نفاق تو بالکل ظاہر ہو چکا تھا، کچھ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس پر حد نہیں جاری کی گئی، نہیں مسجد میں آتا رہا، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا وہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیان کرتے تھے نا تو فوراً کہتے لوگ خاموش ہو جاؤ، لوگوں کو کہتا تھا خاموش ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے۔ کیوں؟ دیکھیں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو سردار بنانے لگے تھے مدینہ منورہ کا، وہ بننے لگا تھا مدینہ منورہ کا،
بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو اس کی امیدوں پر پانی پھیر گیا. اب وہ ظاہراً تو ایمان لے لیکن دل میں تو نہیں تھا، اس کو غصہ تھا. اب ایک سردار ہو اس سے آپ سرداری چھین لیں تو چلو، لیکن مائک تو جب اس کو ملتا ہے نا تو مائک کی کوشش تو وہ کرتا ہے کہ مائک تو مجھے ملے. تو اس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو فرماتے خاموش ہو جاؤ. مائک فوراً، مطلب مائک آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ فوراً مائک پکڑ لے کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے سرداری ملے نا. تو آتا تھا اور پہلے صف میں نماز پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. فرماتے استاد جی غزوہ بنو مصطلق مریسی تو 6 ہجری میں نہیں ہوا تھا. مصطلق اور مریسی ایک ہی نام ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. 6 ہجری کا قول بھی ملتا ہے، 5 ہجری کا قول بھی ملتا ہے. یہ جو غزوات ہیں نا اس میں کافی اختلاف ہے، اگلے سال آپ پڑھ لیں گے باب المغازی میں. استاد جی اگر کسی نے عورت کے ساتھ دبر میں بدفعلی کی تو کیا اس پر زنا کی سزا لاگو کی جائے گی کہ نہیں؟ نہیں دیکھو ہم نے کہا نا کہ سزا نہیں ہے، متعین سزا نہیں ہے. جب اس پر نہیں ہے کوئی مرد کے ساتھ کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے یا کسی خاتون کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو تو بطریق اولا متعین نہیں. باقی تعزیراً کوئی بھی دے سکتا ہے. السلام علیکم استاد جی، ان 2 کتابوں کے نام دوبارہ بیان فرمائے جن کا شروع میں تذکرہ ہوا. کل میں نے 2 کتابوں کے نام بتائے تھے کہ ایک ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیہ رحمہ. الصارم صاد کے ساتھ ہے، الصارم المسلول ننگی تلوار، بے نیام تلوار، علی شاتم الرسول رسول کے گستاخ پر. شاتم گالی دینا، گستاخی کرنے والا. اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا اکفار الملحدین، علامہ المرشا کشمیری رحمہ اللہ کی ہے، عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، باہر مکتبے میں ہوگی. دونوں کتابیں خرید لیں. السلام علیکم استاد محترم، جب عقیدے میں خرابی ہو تو کیا بندہ اس سے کافر نہیں ہوتا؟ دیکھو عقیدے میں خرابی کس قسم کی ہے. عقیدہ بعض اوقات کفر تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات عقیدہ بدعت تک پہنچتا ہے، کفر تک نہیں پہنچتا. تو عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ تو ہر عقیدہ جو ہے نا اس سے کافر نہیں ہوتا. بعض عقیدوں سے انسان گمراہ ہوتے ہیں، بعض عقیدوں سے کافر ہوتا ہے. اگر پہلے کوئی شادی شدہ ہو اور پھر کسی وجہ سے ان کے درمیان طلاق ہو جائے اور پھر ان سے کوئی زنا کر لے تو اس کی سزا کا کیا حکم ہے؟ یہ زنا ہے. جب جدائیگی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، عدت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے بدفعلی کرتا ہے دونوں تو سزا ہے، زنا ہے، زنا کی حد جاری ہوگی. تو استاد جی سزا کون سی ہوگی؟ دیکھو سزا رجم ہے. جب ایک دفعہ ایک بندہ شادی کر لے، نکاح کر لے، ٹھیک ہے، اور ٹیوشن پڑھا دے بیوی کو، یہ ثابت ہو جائے، اس کے بعد جب یہ کام کرے گا وہ تو وہ رجم کیا جائے گا. استاد محترم چاہے ادب سے گزارش ہے کہ حاضر میں کچھ نرمی کی جائے. آتے آتے 2-4 منٹ لیٹ ہو ہی جاتے ہیں، یا تو حاضر آخر میں لی جائے جیسے کہ بعض اساتذہ کرتے ہیں، یا پھر 5 منٹ تک کی رعایت دی جائے. دیکھو حاضری لینے میں بھی ہمیں کوئی 8-10 منٹ تو لگ جاتے ہیں، 7-8 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں نا. تو آخر تک بھی کوئی پہنچتا ہے تو ہم آخر میں صحیح کر دیا کریں گے. آخر میں لیں گے تو ایسا کوئی فائدہ کوئی نہیں. فائدہ کہ آدھی کلاس نہیں آخر میں آئی. سمجھ آ رہے کہ نہیں آپ؟ عمران خان صاحب دامت برکاتہم تو ایک نیک حکمران ہے، حالانکہ بعض لوگ اس کے خلاف خروج کو جائز بلکہ مستحب قرار دیتے ہیں، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، نیک ہے نیک نہیں ہے اس کے بارے میں تو خیر ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہ اس کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن خروج جو ہے نا اس طرح کسی کے خلاف یا کسی مسلمان حکمران کے خلاف جو ہے نا وہ ہم اس کا جواز نہیں دے سکتے کہ خروج کریں. خروج کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں، اور ہر شخص کو جو ہے نا وہ ہر شخص خروج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ خروج وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی جائز دلائل موجود ہو اور اس کے پاس اتنی قوت بھی موجود ہو کہ حکومت گرا سکتا ہو، اور حکمران واقعی جو ہے نا وہ بہت زیادہ گمراہ ہو، یا جو ہے نا وہ گمراہی پلا رہے ہوں، یا کچھ اسلامی قوانین میں پابندی لگا رہے ہیں. استاد جی کیا
یہ تحریک طالبان کے بارے میں سوال کیا، خوارج کے حکم میں آتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یعنی مطلب ہے کہ خوارج کا حکم جو ہے نا وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح وہ کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ یعنی وہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، اور خاص کر اس پر تو علماء کا باقاعدہ فتویٰ آ چکا ہے، ہمارے اپنے علماء کا آ چکا ہے، اور انہوں نے اس کو ناجائز کہا، ہمارے اپنے علماء نے ناجائز کہا ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث میں جو آیا ہے نا کہ دمشق کی شہراء کا لفظ ہے، یہ کس وقت کا واقعہ ہے، کس جنگ کا؟ اور میرے خیال میں کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، کوئی خاص بڑی جنگ کا واقعہ نہیں ہے، تو ویسے جو ہے نا وہ آپس میں کوئی چھوٹے موٹے لڑائی ہوئی تھی، کوئی خاص جنگ کا واقعہ اس میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور پر علی کرم وجہہ کا جملہ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے تھے سود اللہ وجہہ، یہ لوگ کہتے تھے سود اللہ وجہہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ کالا کرے، تو پھر مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ ان کا منہ باعزت کرے، معزز کرے، مکرم کرے۔ یہ اگر پہلے کی زنا کر کے اس عورت سے شادی کر لیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے نا، اگر تو زنا اس وقت ثابت ہو جائے جبکہ یہ شخص شادی شدہ نہیں تھا پھر تو کمانا ہے، اگر کس پہلے سے شادی شدہ تھا اور زنا ثابت ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر رجم کی سزا لاگو ہوگی۔ بڑی پرچی ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں، پیسے لے کر زنا کرنے والی کو بھی رجم کیا جائے گا؟ احناف کا کوئی موقف ہے؟ بھائی زنا پیسوں کے بغیر زنا ہے، پیسوں کے ساتھ زنا ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے، یہ تو اور بڑا فتنہ ہے۔ استاد جی، اگر ایک آدمی نے شادی کی پھر بیوی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی، اب یہ بیوی کے بغیر ہے اور اس نے کسی کو ٹیوشن پڑھا دی تو اس کو رجم کیا جائے گا یا جو ہے نا وہ دورے مارے جائیں گے؟ یہ مرشد عرفان جنگوی کا بار بار نام آ رہا ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کو پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی مسئلہ بھی عرض کر چکا ہوں، یہ مسئلہ بھی عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ استاد محترم، احناف کا جو مذہب آپ نے بیان فرمایا اس کی کوئی حدیث اور کوئی دلیل بھی ہے؟ حالانکہ دوسری طرف من سب نبیا فاقتلوہ واضح دلیل ہے۔ دیکھو یہی دیکھیں، میں نے آپ سے کتاب عرض کیا ہے الصارم المسلول، دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں چاروں مذاہب ذکر کیے ہیں، چاروں مذاہب ذکر کیے ہیں اور احناف کا مذہب بھی ذکر کیا ہے، وہاں پہ تفصیل موجود ہے، اس میں دیکھ لیجیے۔ استاد محترم، خوارج میں کن کن عقائد کی گمراہی پائی جاتی تھی؟ اگر کوئی عقیدہ منافی اسلام تو پھر ان پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ اگر کسی ملک میں یا علاقے میں اگر اکثر علماء کرام کے عقائد منافی اسلام ہے تو وہاں کے ہم لوگ کیا حکم؟ اچھا بس میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ منافق بھی نہیں تھے، وہ کافر بھی نہیں تھے، گمراہ تھے اور کفر کا فتوی دھڑا دھڑ لگاتے رہے، کفر کا فتوی حضرت علی پر کفر کا فتوی لگایا تو یہ بس ایک کچھ سختی تھی، باقی تقویٰ ان کے بارے میں ان میں تھا، پرہیزگاری تھی، نماز کے پابند، تلاوت وغیرہ ذکر وغیرہ کرتے تھے۔ کوئی عقیدہ منافی اسلام تو اس پر کیا حکم لگایا جائے؟ اگر واقعی عقیدہ جو ہے نا وہ کفری عقیدہ ہے تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے، لیکن کفر کا حکم مفتی لگانے ایسا نہیں لگانا چاہیے، اس کو بلا کر اس سے پوچھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک قول کسی نے کیا 99 امکان کفر کے تھے کہ اسلام کا تو اسلام کو لیا جائے گا، اس کو بلا کر تسلی کر کے کہ بہت محتاط ہوتا ہے، اس طرح کسی اور کے کہنے پر کہ فلاں کہتا ہے، کفر کا فتویٰ کبھی بھی نہیں، گمراہی کا فتویٰ کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کسی ملک میں یا علاقے میں اکثر علماء کرام کے عقائد منافی اسلام ہے تو وہاں کے علماء کرام کے عقائد منافی اسلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر علماء کیسے ہوں گے؟ جب علماء ہیں تو منافی اسلام عقائد نہیں، سو یا پھر علماء نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔